آپ تمام حضرات کو ماہ رجب شریف مبارک ہو۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عرس خواجہ غریب نواز منایا جاتا ہے، اور ہم سب نے مل کر منایا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ حضرات محبت سے سماعت کریں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک کسان حاضر آیا۔ اس نے عرض کیا، حضور دلی کا بادشاہ ہے، اس نے ٹیکس زیادہ بڑھا دیا ہے، اور میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں، آپ مجھے خط لکھ دیں تاکہ میرا ٹیکس معاف ہو جائے یا کم کر دیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی عرضی سنی تو آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ وہ کسان کانپ جاتا ہے، عرض کرنے لگا، حضور آپ تو صرف مجھے لکھ دیں، آپ کا خط ہی میرے لیے کافی ہے، اور میں نے سنا ہے دلی کا جو بادشاہ ہے وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، آپ لکھ دیں گے تو اب میرا کام بن جائے گا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں چلو میرے ساتھ چلو۔ میرے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو ذرا سوچو تو صحیح، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ آج اگر ہم کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہیں نا، کوئی غریب آدمی لاچار مفلس آ جائے تو ہم پھولے نہ سمائیں، 7 بار وہ چکر لگائیں گے تب جا کے ان کی سنوائی ہوگی، تب ہم ان کی بات پہ غور کریں گے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے ان کے لیے کرسی چھوڑ دیتے ہیں، چائے پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو آپ نہیں جانتے، اگر کوئی غریب آ کر آپ کے پاس مدد مانگ رہے ہیں، آپ نے کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر دی، اگر کوئی انسان ایک حاجت کسی انسان کی پوری کر دیتا ہے، اللہ اس انسان کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو پاور دیا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس وہ شمتا ہے، تو آپ دوسروں کی مدد کرنا سیکھیں۔ دوسروں کی مدد کیا کریں؟ صرف غلام خواجہ غریب نواز بتانے سے کام نہ چلے گا پیارے، میرے غریب نواز کی سیرت کو بھی پڑھو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو، ان کی سیرت دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے۔ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کسان کے ساتھ اجمیر شریف سے دلی کا سفر کرتے ہیں، اور پھر جب آپ دلی تشریف لے گئے، آپ کا مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب معلوم ہوا، دوڑ پڑتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، حضور اچانک آپ کیسے تشریف لے آئے؟ ہمیں خبر دیے ہوتے ہم اپنی پلکیں بچھا دیتے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا مرید جو دلی کا بادشاہ ہے شمس الدین التمش، یہ جب سنتے ہیں یہ بھی دوڑ آتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی ہوتی ہے، عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے زحمت کیوں اٹھائی؟ بتائیں آپ کس کام سے تشریف لائے ہیں، ہمیں اطلاع دے دیے ہوتے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کسان کی طرف اشارہ فرمایا، اس کا کام ہے، ٹیکس زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، یا تو کم کر دو یا تو معاف کر دو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہمیں صرف خط ہی بھیجوا دیتے، آپ کا خط ہی ہمارے لیے کافی تھا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صرف فرما دیتے، آپ کے حکم پر عمل کیا جاتا۔ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خط تو لکھ دیتا، خط سے بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن میں ان کے ساتھ چل کر اجمیر سے دلی آیا، جتنے قدم ان کے ساتھ چل کر آیا ہوں، اور ان کا جو دل خوش ہوا ہے، وہ نعمتیں مجھے کب ملتی، وہ مجھے اجر کب ملتا۔ میرے پیارے دوستو، جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو لوگ سنتے ہیں، 70,000 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہے، یہ میرے غریب نواز کا اخلاق ہے۔ میرے غریب نواز کے ماننے والوں، اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم سب کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔